بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ باب من الایمان ان یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ ایمان کا جزو ہے یہ بات کہ آدمی اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یہاں پر من الایمان کو مقدم کر دیا ہے بعض جہت سے اس کی اہمیت کی وجہ سے، کہ اگر دیکھا جاوے تو ایمان کے جتنے اعمال بتلائے جا رہے ہیں اور ایمان کی جتنی علامات بتلائی جا رہی ہیں یا ایمان کے اجزاء بتلائے جا رہے ہیں، ان میں اس عنوان کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اس لیے اس موقع پر من الایمان کی تقیید کر کے واضح کر دیا کہ واقعی یہ ایمان کا جزو ہے۔ دوسرے عناوین میں جو مضامین ہیں ان میں کسی کی تخفیف مقصود نہیں ہے، لیکن بہرحال اس کی تعظیم اور اس کی تفخیم کے پیش نظر وہ بھی بعض جہت سے، وہ جہت یہ ہے کہ انسان اپنے بھائی کے لیے وہ اچھائیاں پسند کرنے لگے، یعنی دوسروں کے لیے جو وہ اچھائیاں اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ مثلا دوسروں کے لیے وہی عزت، وہی مقام، وہی منصب اور وہی راحت وہ پسند کرے جو سب کچھ اپنے لیے پسند کرتا۔ یہ بہت اونچے درجے کی ایک صفت ہے اور بڑے مجاہدے کی بات ہے۔ نفس، روح، قلب، ان تمام کو بہت رگڑنے کے بعد تو کبھی اس مقام تک انسان پہنچ سکتا ہے۔ اس اعتبار سے شاید مصنف علام رحمہ اللہ نے من الایمان کو مقدم کر دیا ہے۔ روایت جو آ رہی ہے اس روایت میں بھی یہی بات کہی گئی۔ روایت کے متن پر کچھ گفتگو کرنے سے پہلے سند کو تھوڑا سا سمجھ لیں، اس لیے کہ اس سند میں عام سندوں کے اعتبار سے تھوڑی سی ایک الگ سی گفتگو ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث دو سندوں سے پیش فرمائی ہے۔ ویسے اول نظر میں آپ کو ایک ہی سند دکھ رہی ہے، لیکن آپ تھوڑی سی توجہ اسکرین پہ بڑھا دیں تو آپ کو دکھے گا عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد پھر وعن حسین المعلم، یہاں سے بڑھیے قال حدثنا قتادہ عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔
حضرت انس کا تذکرہ 2 مرتبہ ہوا. پہلی سند میں بھی مدار وہی ہیں، صحابی وہی ہیں، اور دوسری سند میں بھی مدار اور صحابی وہی ہیں. پہلی سند امام بخاری نے اپنے استاذ مسدد سے لی. انہوں نے یحییٰ ابن سعید القطان سے. یہ جرح و تعدیل کے امام اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں. یحییٰ ابن سعید القطان فن جرح و تعدیل میں مقتدا ہیں، لیکن فقہ میں امام ابو حنیفہ کے مقتدی ہیں. انہوں نے روایت لی شعبہ سے، انہوں نے قتادہ سے، انہوں نے حضرت انس سے. اور دوسری روایت وعن حسین المعلم، یہ حسین معلم سے روایت آ رہی ہے، اور حسین معلم اس کو لے رہے ہیں قتادہ سے. پتہ چلا کہ پہلی سند میں قتادہ کے نیچے شعبہ تھے، ان کے نیچے یحییٰ، تو یہاں قتادہ کے نیچے حسین معلم ہے، اور ان کے نیچے پھر یحییٰ ہے، اور پھر مسدد ہے، پھر امام بخاری. تو اب سند کی دوسری سند کی ترتیب ہوگی. ان حسین المعلم کو اس طرح پڑھیں گے کہ قال البخاری قال حدثنا مسدد قال حدثنا یحییٰ عن حسین المعلم قال حدثنا قتادہ عن انس. دونوں میں فرق یہ نکلا کہ شعبہ نے عن قتادہ عن انس سے روایت کیا، عن قتادہ عن انس عنعنہ ہے، اور حسین معلم کی سند میں حدثنا کی صراحت ہے. وعن حسین المعلم قال حدثنا قتادہ. اب دونوں میں جب یہ فرق ہے، شعبہ کی سند میں عنعنہ ہے، حسین معلم کی سند میں تحدیث سے حدثنا ہے، تو فائدہ یہ نکلا دونوں کو جمع کرنے کا کہ حسین معلم نے یہ حدیث براہ راست قتادہ سے سنی ہے، اس لیے انہوں نے تحدیث کی صراحت کی کہ حدثنا قتادہ. اسی طرح اس طرح سے جب یہ وضاحت ہو گئی کہ حضرت قتادہ سے حسین معلم نے سنی ہے، تو عن شعبہ عن قتادہ میں جو شبہ ہو سکتا تھا تدلیس کا، اس شبہے کا علاج یا دفاع یا ارتفاع قتادہ کی حسین معلم کی سند سے ہو گیا. گویا یہ سند عنعنہ ہونے کے باوجود، اس کا ایک طریق معنعن ہونے کے باوجود دوسری سند کی مدد سے تدلیس سے صاف ہے. اب متن کو دیکھیے. عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہ بات پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. اس حدیث کے مفہوم میں ایک قید یاد کر لیں کہ اس کا تعلق عمومی چیزوں میں، ممکن الاشتراک چیزوں سے ہے، یعنی جن چیزوں میں
کسی کی شرکت ممکن ہے. وہ جس طرح وہ چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے، اتنا اس کا اپنے بھائیوں کے لیے، دوسروں کے لیے دل صاف ہو. اس کو کہا جاتا ہے انسانی ہمدردی، بھائی چارگی. یہ چیز صرف انہی امور میں مطلوب ہے جو ممکن الاشتراک ہو. مثلا آپ ایک سامان خرید رہے ہیں، دوسرا بھی خریدنے کے موڈ میں ہے، تو ممکن ہے جس طرح وہ آپ کے لیے ممکن الاشترا ہے ایسے ہی دوسرے کے لیے بھی ہے. تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ دوسرے کے لیے بھی یہ زمین، یہ مکان، یہ سامان بہتر ہے، اس کا کام بن جائے گا، تو جتنا آپ کو اپنے لیے وہ سامان عزیز ہے، وہ سودا عزیز ہے، اتنا ہی دوسرے کے لیے بھی عزیز اگر آپ اپنے دل میں پاتے ہیں تو یقیناً وہ آپ کے دل کی صفائی کی بات ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ممکن الاشتراک نہیں ہے، وہ تو سوال بھی نہیں ہوتا، لیکن جواب دینے کی ایک راہ بتانے کے لیے ذکر کیا گیا. کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا رب ہب لی ملک لا ینبغی لأحد من بعدی. اس میں اپنے لیے جو انہوں نے حکومت مانگی، دوسروں کے لیے اس کو پسند نہیں کیا. اس دعا سے تو ایسی محسوس ہوتا ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے ان نبی ہونے کی وجہ سے ان کو معلوم ہو گیا تھا کہ اس میں کسی کا اشتراک ممکن نہیں اللہ کے نظام میں، اس لیے انہوں نے اسی چیز مانگی تھی. الغرض یہ بتا دینے سے بہت سی ایسی سطحی باتیں یا ایسے سطحی اعتراضات جو کسی کم فہم کی طرف سے آ سکتے ہیں، ان اعتراضات کا جواب آپ یہاں سے دے سکتے ہیں. ان یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، اپنے لیے وہ جو پسند کرتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرے، یعنی قربانی کی اور دوسروں کے لیے ایثار کی بہت بڑی خصلت پر وہ آدمی قابو پا چکا ہے اور وہ حاوی ہے. ایسا شخص کامل الایمان ہے، اور جس میں یہ صفت نہیں ہے اس کے ایمان میں کمال نہیں ہے. لا یؤمنو کا لفظ جہاں جہاں آتا ہے اکثر ترغیبات اور ترہیبات وغیرہ کے سلسلے میں وہاں یہ بات لکھ دی جاتی ہے، کہہ دی جاتی ہے شارحین کی طرف سے کہ لا اس میں نفی کمال کے لیے ہے، نہ کہ نفی صحت کے لیے. یہ بات تو صحیح ہے کہ نفی صحت کے لیے نہیں ہے، یعنی اگر کسی میں یہ مطلوبہ کمال نہ ہو تو اس سے ایمان کی صحت کی نفی نہیں ہوتی، ایمان کی نفی نہیں ہوتی. البتہ ایک دوسری بات بہت دھیان سے سمجھنے کی ضرورت ہے، کچھ نئی سی آپ کو بھی شاید لگے، لیکن ایک بہت بڑے محدث کی ہے وہ بات. وہ یہ کہ لا یؤمنو میں جس چیز کا بیان ہے وہ ہے مومن کی اصلی صفت کا بیان، مومن کی اصلی پہچان کا بیان. اگر لا کو نفی کمال کے لیے ہم لیتے ہیں تو اصلی صفت کا جو بیان مقصود تھا وہ حاصل نہیں ہوگا.
اصلی صفت جو مطلوب ہے مومن کے لیے، جو پہچان ہے مومن کی، وہ یہ ہے کہ اپنے بھائی کے لیے بالکل قربان ہو جاوے، ایثار میں کامل درجہ ہو اس کا، اپنے لیے جو پسند کرتا ہے وہ بھائی کے لیے پسند کرے، چین سے سونا اپنے لیے پسند کرتا ہے تو بھائی کے لیے بھی اس کو چین سے سونا اچھا لگے، بھائی کا سونا بھی اس کو اچھا لگے، اپنی دیوار اپنا مکان بنتا ہے تو جو خوشی محسوس ہوتی ہے دوسرے کے لیے بھی اس کو ایسے ہی اپنے دل میں خوشی کی جگہ رکھنی چاہیے۔ اب اگر اس کو کہا جائے کہ یہ صفت جس کو حاصل ہو جائے وہ کامل ایمان والا، اور یہ صفت کا حصول کمال ایمان کی علامت ہے، تو پتہ یہ چلے گا کہ یہ چیز انہی لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو کامل الایمان ہوتے ہیں، مثلا صحابہ کرام ہیں، تابعین ہیں، پھر اولیاء ہیں، جنید و شبلی و عطار ہیں، بخاری و مسلم جیسے حضرات ہیں۔ یعنی کہ یہ وصف عام لوگوں کا نہیں ہے، یہ تو بڑوں کا ہے، کامل الایمان ہستیوں کا ہے۔ تو جو مقصد تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بظاہر حل نہیں ہو رہا اگر یہ توجیہ کی جائے تو۔ مقصد یہ تھا کہ آپ زور دے رہے ہیں اور سمجھانا چاہتے ہیں کہ بھائی ہر ایمان والے کی یہ پہچان ہے کہ اس کا دل اتنا اپنے بھائی کے لیے صاف ہو کہ جو اپنے لیے چاہتا ہے پسند کرتا ہے وہ بھائی کے لیے بھی پسند کرنے والا بن جاوے۔ اب اگر کمال کی نفی کے لیے لیا جائے تو مطلب یہ ہے کہ ان کا ایمان کامل نہیں، یعنی جنید و شبلی جیسا نہیں جس میں یہ بات نہیں۔ تو آدمی سوچ سکتا ہے، ایک عام آدمی، کہ ہم کون سے جنید و شبلی ہیں، اس لیے ہمارے اندر میں اس وصف کو پیدا کرنے کی ڈھونڈنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو ہے، نہیں ہے تو پھر ڈھونڈنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں، یہ تو بڑوں کی چیز ہے۔ پھر عوام کو اس سے تغافل ہوگا، اور اگر یہ مانا لیا جائے کہ ایک مومن کی پہچان یہ ہے تو مومن تو سبھی ہے، سڑک پہ دھندے میں پڑا ہوا انسان بھی، اور خانقاہوں میں اللہ اللہ کرنے والا بھی، اللہ کا ولی بھی، ایک عام انسان بھی، ایک عام ایمان والا بھی، سب کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی پہچان باقی رکھے۔ اب اس صورت میں اس حدیث کا جو مقصد تھا توجہ دلانا، زور دینا، اثر ڈالنا کہ دیکھو ایمان والے جب ہو تو ایمان والے کی پہچان یہ ہے کہ اپنے بھائی کے لیے وہ سب پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تو اب ہر انسان اس حدیث کو سن کر متوجہ ہوگا کہ یہ حدیث صرف جنید و شبلی کے لیے، تابعی، صحابی وغیرہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ ہم جیسے دنیا میں مشغول لوگوں کے لیے بھی ہے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔